اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ واپس آنے کے بعد اپنے مقام پر اس ماحول کو ایسا بناؤ کہ جس ماحول میں یہ یقین بنا رہے، ہمارے بچے کو یہ بات ملے، ہماری مستورات کو یہ بات ملے۔ ہم تو اجتماع میں آتے ہیں، ہمیں اجتماع میں یہ بات ملتی ہے، ہم مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، ہمیں بیان میں وہاں بات ملتی ہے، ہمیں مسجد کی تعلیم میں ملتی ہے، ہماری مستورات کو کہاں ملے گی؟ ہمارے بچوں کو یہ باتیں کون دے گا؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہر ایمان والا اللہ کے راستے میں جا کر یہ یقین سیکھے، یہ زندگی سیکھے، اور واپس آ کر وہ ان جگہوں پر جہاں اس کو زندگی گزارنی ہے ان تمام جگہوں پر ان اعمال کو زندہ کرے، کہ ان اعمال کو وہاں بنائے، ان اعمالوں میں لگے کہ جس سے اس یقین پر وہ باقی رہے اور یہ یقین والی فضا بنتی رہے۔ کہ اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وہ 5 کام کرے گا۔ بولو کتنے کام کرے گا؟ 5 کام کرے گا۔ کہ اس 5 کام کو اگر اس نے کر لیا تو اس کی رہنے کی 3 جگہ ہیں، اس کا گھر ہے، اس کا اپنا گاؤں، اس کا محلہ ہے، اور تیسرا اس کا بازار ہے، کہ تمام کی تمام فضائیں ان اعمال والی، اس یقین والی بن جائے گی۔ جہاں جب گھر کی فضا اس کو گندی نہیں کرے گی، اس کو مسجد کی فضا گندی نہیں کرے گی، اس کو اس کے گاؤں اور شہر کی فضا گندی نہیں کرے گی۔ تو حضور کے زمانے میں یہ فضا مسجد میں تھی، حضور کے زمانے میں یہ فضا ان کے محلوں میں تھی، حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ فضا ان کے بازاروں میں تھی، کہ جو گھر میں ہوتا تھا اس کو یہ ماحول ملتا تھا، جو گلیوں میں پھرتا تھا ان کو یہ ماحول ملتا تھا، اور جو بازار میں جاتا تھا بازار میں بھی اس کو یہ ماحول ملتا تھا۔ کہ 2 ہفتے ایک قافلہ آیا اور قافلہ آ کر مسجد میں ٹھہرا ہے، 2 دن اس کو باندھ کر رکھا ہے، مسجد کی ایسی فضا بن گئی کہ 2 دن میں وہ قیدی کہنا لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اس کو کسی نے اسلام نہیں پیش کیا، کہ مسجد کی فضا ایسی تھی کہ وہ 2 دن میں کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں گھروں کی اور محلوں کی فضا ایسی ہوتی تھی کہ گھر میں رہنے والے اپنی سوچ بدل دیتے تھے۔ ایک قافلہ آیا، حضور علیہ السلام نے ان کو مردوں کو مسجد میں ٹھہرایا، عورتوں کو مسلمانوں کے گھر میں بھیج دیا۔ 1 ہفتے کے بعد چلا پورا ہوا، کہا جاؤ کارگزاری سناؤ۔ کارگزاری حضور نے سن کر کہا کہ 1 ہفتہ گھر میں رہے ہیں، گھر میں ان کو اتنی اچھی فضا ملی ہے، اتنی اچھی فضا ملی ہے کہ قریب ہے کہ یہ اپنا دین سمجھ لیں۔ کادوا ان یفقہوا، اچھا چلو ایک چلے میں کام نہیں ہوا، دوسرے چلے کی تشکیل کرو، تو دوسرے چلہ تشکیل ہوا۔ کہ دوسرے ہفتے ان کو کسی مسلمان کے گھر میں بھیجا، دوسرے ہفتے کے بعد بلا کر کارگزاری پوچھی کہ کتنا دین سیکھا، تو جواب میں ملا قد فقہوا، کہ انہوں نے تو اپنی بات سمجھ۔ ارے بھائی کہاں سے سیکھے، کہاں چلے گئے تھے یہ؟ کہ یہ ایمان والوں کے گھر میں گئے تھے، کہ ایمان والوں کے گھر میں ان کو یہ ساری بات سیکھنے ملی، کہ ایمان والوں کے گھر، ایمان والوں کی مسجدیں، ایمان والوں کے بازار۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے بازار بھی ہماری مسجدوں جیسے تھے، سوق المسلمین کمصلاہم، کہ ہمارے بازار کا ہماری مسجدوں جیسے، کہ ہمارے بازار کا خدا اور مسجد کا خدا الگ نہیں، جیسے مسجد کا خدا ہے وہی بازار کا خدا ہے، کہ جیسے مسجد کی 4 دیواری میں ساری باتیں، ایسے مسجد کے باہر بازار میں ساری باتیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہمیں 5 کام دیے ہیں، اگر اس کو قابو میں لے لیا جائے تو ہماری ساری فضا ایسی بن جائے گی۔ کہ اس کے لیے پہلا عمل کیا ہے؟ کہ پہلا عمل یہ ہے کہ روزانہ مسجد میں مشورہ کیا جائے، کہ ہمارے ہر آنے والے، جیسے ہی ہم نے اجتماع میں ہماری یہ سوچ اور فکر بنائی، ہماری مسجد کے ہر مصلی کی یہ سوچ بنے کہ بھائی ہماری کامیابی کے یہ طریقے ہیں، اور اگر اس طریقے کو چھوڑ دیا تو یہ طریقہ ہماری ناکامی اور بربادی کا ہے، کہ یہ ہماری ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے۔ کیوں؟ کہ جب تک آدمی کی سوچ اور فکر نہیں بنتی آدمی کام نہیں کرتا۔ کتابوں میں آتا ہے آدمی کا عمل اس کی فکر کے تابع ہوتا ہے، آدمی کا عمل اس کی فکر کے تابع ہوتا ہے، کہ اس کے لیے ہر آدمی کو فکر مند کرنا، اور فکر کو زندہ کرنے کے لیے ہماری مسجد میں مشورے کو قائم کیا جائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی مسجد میں ایسا ماحول بنایا تھا کہ ہر آنے والا نبی کی فکروں کو لے کر مسجد سے جاتا تھا، مسجد سے لے کر جا کر اس کو پوری دنیا میں چلاتا تھا، کہ یہ مسجد کے عمل میں زندہ کیا جائے، مسجد کی 4 دیواری میں مسجد وار جماعت بنائی جائے۔ جو لوگ شریک ہوتے ہیں بہت اچھی بات، جو نہیں ہوتے ان کو اپنی ضرورت سمجھ کر جوڑنے کی ہماری طرف سے محنت کی جائے۔ کیوں؟ کہ ہمارے محلے کے 100 مکان ہیں، 10 مکان کے ساتھی تو مشورے میں بیٹھتے ہیں، 90 مکان والے نہیں بیٹھتے، تو ہم جو چیز چاہتے ہیں ان چاہتوں میں 90 مکان والوں کا ہمیں ساتھ نہیں ملے گا، تو جو ہم بات محلے میں چلانا چاہتے ہیں وہ بات نہیں چلے گی۔ پھر کوشش اس کی کرو کہ محلے کے 100 مکان کے لوگ ہمارے ساتھ اس سوچ اور فکر کو بنانے کے مسجد میں بیٹھے،
اور بیٹھ کر ہماری کیا سوچو کہ یہ اللہ کا وہ مبارک دین کہ جس راستے سے اللہ اتنی بڑی مدد کرتا ہے، خصوصاً ہمارے محلے میں اور عموماً پورے عالم میں کیسے زندہ ہو جائے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہ اس کو کیا کہیں گے، کہ اس کو مشورہ کہیں گے، کہ اس پر اللہ ہمیں کیا دیں گے، کہ یہ عمل جو ہے وہ اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنے والا عمل ہے، تو اس پر وہ ملے گا جو اللہ نے اگلے والوں کو دیا ہے، کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے سوچ و فکر کے لیے بیٹھنا کہ یہ بڑا عمل ہے، 60-70 سال کی نفل عبادت پر بھاری ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے سوچ و فکر کرنا، اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے تو تھوڑے وقت میں بڑا عمل ملے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے مشورے کا عمل ہے۔ ماشاءاللہ ہماری مسجدوں میں یہ عمل ہو رہا ہے، جن میں ہو رہا ہے وہ حضرات بھی نیت کریں، جن میں نہیں ہو رہا وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اتنی بڑی ہماری ضرورت کی چیز ہے تو انشاءاللہ اس میں ہم اپنی ذات سے شریک ہو کر اپنے محلے کے تمام لوگوں کو اس میں بٹھانے کی فکر کریں گے۔ بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرتا ہے نیت؟ ایک عمل یہ ہو گیا کہ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ کہ اس کے بعد دوسرا عمل ہم یہ کریں گے کہ دوسرا عمل کہ ہمارے محلے کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے محلے کے لوگ اپنے گھروں میں ہیں، اپنے بازاروں میں ہیں، اپنی مارکیٹوں میں ہیں، تو ان کی یہ فکر ہم نے بنانے کی نیت کی تو وہ وہاں بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہو جائے گی، تو کہ اس کے لیے کیا کریں گے کہ ہر آدمی اپنی مسجد کو 2.5 گھنٹے دے گا۔ ہر آدمی، بھئی 2.5 گھنٹے ہم کہاں سے دیں گے؟ ہم تو بہت مشغول لوگ ہیں، ہم تو تاجر لوگ ہیں، تو ہم کیسے 2.5 گھنٹے دیں گے؟ کہنا ہم مشغول نہیں ہیں۔ ارے بھائی مجھے آپ بتاؤ کہ عام طور سے انسان کتنے گھنٹے کاروبار کرتا ہے؟ ارے بولو بھائی کتنے گھنٹے کاروبار کرتا ہے؟ ارے ذرا زور سے بولو کتنے گھنٹے کاروبار کرتا ہے؟ 8 گھنٹے۔ چلو بھائی 8 گھنٹے کاروبار کے نکال لو 24 کلاک میں سے۔ اچھا بھائی ایک آدمی کتنے گھنٹے سوتا ہے؟ 6 گھنٹے۔ بھائی اور بتاؤ کتنے گھنٹے سوتا ہے؟ بھائی چلو 8 گھنٹے، چلو 8 گھنٹے، رات کے 6 گھنٹے، دن کے 2 گھنٹے نکال لو، 8 گھنٹے آرام کے، 8 گھنٹے تک کاروبار کے، 16 گھنٹے ہو گئے۔ 24 کلاک میں سے 16 جائے تو کتنے بچے؟ کہ 8 بچے۔ ہر ایک کے پاس 8-8 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں، 8-8 گھنٹے ہر ایک کے پاس پڑے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہیں گے ہم تو 10 کلاک دھندا کرتے ہیں، چلو اس 8 میں سے 2 کلاک اور دھندے کو دے دو، تو 6 گھنٹے بچے ابھی ہمارے پاس، 6 کلاک بچے۔ ہو سکتا ہے اپنی امی کی سیوا کے لیے ہم 1 گھنٹہ دیتے ہو، چلو 1 گھنٹہ امی کو دے دو، تو بھی ہمارے پاس 5 گھنٹے بچے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میری امی میری بیوی بچوں کو میں 1 گھنٹہ دیتا ہوں، چلو وہ 1 گھنٹہ نکال لو، تو بھی 4 گھنٹے بچے ہیں۔ کوئی کہے گا میں اپنے دوستوں کو 1 گھنٹہ دیتا ہوں، چلو اس کو بھی 1 گھنٹہ دے دو، تو بھی 3 گھنٹے بچے ہیں۔ چلو ایکسٹرا آدھا گھنٹہ جہاں دینا ہو وہاں دے دو، تو بھی 2.5 کلاک تو سب کے پاس بچے ہیں۔ ارے بولو بھائی بچے نہیں بچے؟ تو سب سے پہلے تو ہماری ذہنوں کو یہ بتانا ہے کہ تیرے پاس وقت ہے، یہ وقت کی اللہ کی امانت ہے، یہ آخرت بنانے کے لیے، تو کیا کر دو کہ اپنی اتنی بڑی بات زندہ کرنے کے لیے اپنے اللہ کے گھر کو تو یہ وقت دے۔ جب ہم اللہ کے گھر کو یہ وقت دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا کہ 2 نفع ہوں گے بڑے بڑے۔ کا پہلا نفع یہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو جائے گا، اور جس کا اللہ کے گھر سے تعلق ہو گیا اس کا تو کام بن گیا۔ کتابوں میں آتا ہے اللہ روزانہ 120 رحمتیں بیت اللہ پر اتارتے ہیں، 120 رحمتیں۔ وہ 120 رحمتیں دنیا کی ساری مسجدوں میں اللہ سپلائی کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ جب ساری مسجدوں میں وہ رحمتیں گئی، اب جس کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو گیا وہ اس رحمت کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ کہ ڈالی درخت سے جڑی ہوئی ہے تو ہری بھری ہے، جس ڈالی کا تعلق درخت سے کٹ گیا کہ وہ اتنی جاڑی ڈالی ہوگی تو بھی سوکھ جائے گی۔ کہ حضور کے زمانے میں ہر ایمان والے کا تعلق اللہ کے گھر سے تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایمان والے کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور ایمان والا بغیر مسجد کے ایسا ہے جیسا مچھلی بغیر پانی کے۔ اچھا بھائی بتاؤ کیا مچھلی بغیر پانی کے زندہ رہ سکتی ہے؟ کئی ایمان والوں مسجد میں جو آتے جاتے رہیں ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو کہ مسجدوں کو ایمان والے آباد کرتے ہیں، کہ جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ مسجدوں میں نہیں آئیں گے۔ تو ایک تو ہمارا ایمان کی فرشتے گواہی دیں گے، اور اللہ نے لوگوں سے کہا کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ ارے بھائی ہماری تو تمنا یہ ہے کہ ہم ایمان والوں میں شمار ہو جائیں اور ہم ایمان والوں میں مریں اور ایمان والوں میں حشر ہو۔ تو اس کا بڑا ذریعہ کیا ہے؟ کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے گھروں سے ہمارا تعلق ہو۔ بھائی جس سے تعلق ہوتا ہے اس کو ٹائم دیتا ہے۔ بھائی بیڑی والوں کو بیڑی سے تعلق ہے، بیڑی والوں کو ٹائم دیتا ہے۔ ارے چور اور لچے لفنگوں کو ان سے تعلق ہے تو چوروں کو ٹائم دیتا ہے، اور شراب والوں کو شراب سے تعلق ہے تو شراب کو تعلق دیتا ہے۔ ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے ہے، ہمارا تعلق ہمارے اللہ کے گھر مسجدوں سے ہے،
تو بھائی جس کو اس سے تعلق ہوگا وہ کس کو ٹائم دے گا؟ اللہ کے گھر کو تعلق ٹائم دے گا۔ دوسرا اس کو نفع کیا ہوگا کہ جب یہ اللہ کے گھر کو 2.5 گھنٹے دے گا تو پھر محلے کے لوگ اس 2.5 گھنٹے میں مسلمانوں کی ملاقاتوں کے لیے نکلیں گے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کیا کرے 2.5 گھنٹے میں، کہ جتنے لوگ 2.5 گھنٹے دیں ان کے وقتوں کی ترتیب بنا لو کہ مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمانوں کے مکان ہوں ان تمام مکانوں میں اچھی سوچ ہمیں زندہ کرنی ہے۔ اب کیسے ہوگی کہ جتنے ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں ان تمام ساتھیوں پر ان مسجد کے مکانوں کو تقسیم کرو۔ بھئی 12 آدمی مسجد میں بیٹھتے ہیں اور مسجد کے اطراف میں 200 مکان ہیں تو تقسیم کرو، 4 جماعتیں بنا دو، 3 کی 3 3 6 3 9 3 12۔ ایک جماعت کو کہو تمہارے ذمہ یہ 50 مکان، دوسری کو کہو تمہارے ذمہ یہ 50، تیسری کو کہو تمہارے ذمہ، چوتھی کو کہو تمہارے ذمہ یہ، کہ سارے ساتھیوں کا استعمال کرو اور ایسی ملاقات کا نظام بناؤ کہ مسجد کے اطراف کا کوئی مسلمان کا گھر نہ چھوٹے، کسی گھر کا کوئی فرد نہ چھوٹے، کہ ایسی ملاقات کا نظام بناؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری مسجد سے جو بات چلے گی ہر گھر پر ہماری بات پہنچ جائے گی اور اللہ ہر گھر میں اللہ کے نبی کی بات پہنچا دیں گے۔ نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا کہ ہم جو یہ چلے ہیں پھرے ہیں یہ ہم نے مسجد کا عمل نہیں کیا، تبلیغ کا عمل نہیں کیا، کہ کس کا عمل کیا؟ کہ یہ نبیوں والا عمل کیا ہے ہم نے۔ کہ نبی کیا کرتے تھے کہ نبی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرتے تھے۔ بھئی ہم کیوں چلے پھرے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے چلے پھرے ہیں، تو ہمیں کون سا بدلہ ملے گا کہ اللہ پاک جو نبیوں کو دیتے تھے اللہ وہ ہمیں کل قیامت کے دن دے گا، تو ہمارا رجسٹر وزندار ہو جائے گا۔ دوسرا ہمیں کیا ملے گا کہ ہم جو لوگوں کے پاس چل پھر کر گئے ہیں کہ ہمارے کہنے سننے سے جتنے لوگ نمازی بنیں گے، جتنے لوگ مسجدوں میں آنے والے بنیں گے، وہ تمام کی نماز، وہ تمام کی اچھی زندگی کل قیامت میں ہمارے نامہ اعمال میں آئے گی۔ بھئی ہمیں تو تھوڑی زندگی جینی ہے، پھر اس کے بعد تو ہم مر جائیں گے، ہمارا رجسٹر بند ہو جائے گا، ایک سبحان اللہ ہم کہنے کے محتاج ہو جائیں گے۔ لیکن میں فلاں کے گھر میں گیا تھا تو میرے کہنے سے وہ مسجد میں آ گیا، اس نے 50 سال تک نماز پڑھی، پھر وہ نمازی بن کر اپنے اولادوں کو نمازی بنایا، اپنے بچوں کو حافظ جی بنایا، اپنے چھوکروں کو اس نے مولوی صاحب بنایا۔ میں نے تو اس کے گھر میں آدھا ہی گھنٹہ دیا تھا، لیکن میرا جھاڑ میں نے جو دانے ڈالے تھے وہ دانے اگ گئے اور ایسا جھاڑ بن گیا کہ موٹا جھاڑ۔ ارے بھائی وڈیلے کا جھاڑ دیکھا ہے، بڑ کا جھاڑ دیکھا ہے، بڑ کا درخت دیکھا ہے بھائی؟ ارے بھائی بڑ کا درخت کیسا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا پتلا ہوتا ہے بھائی، پتلا ہوتا ہے تو اتنا موٹا ہوتا ہے بات ہمارا تو بات میں بھی نہ آوے، ایسا موٹا درخت، ایسا بڑا درخت، لیکن اس کا دانا اتنا پتلا ہوتا ہے یوں پھونک مارو تو اڑ جاوے، اتنا چھوٹا دانا، رائی کے دانے سے بھی چھوٹا، لیکن اتنے دانے میں اتنا بڑا جھاڑ نظر نہیں آتا، لیکن اسی میں چھپا ہوا ہے۔ کہ ہم ملاقاتوں میں گئے، کوئی ہیرا ہمیں مل گیا، وہ ہیرا ہم تو دنیا سے چلے گئے، کام کرتا رہا، وہ ہماری کمائی ہو گئی بڑی، ایسی بڑی بڑی کمائی کہ ہمارے کھاتے میں قیامت کے دن آئے گی۔ ہمارے فاروق جا رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ گردن لینے کے لیے، راستے میں بہن مل گئی، بہن نے ذہن بنایا کہ تم وہاں جا رہے ہو، بات یہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت عمر فاروق اتنے بڑے امیر المومنین بنے، اتنے بڑے کہ 10 سال حکومت کی، تو ان کو تو جو ملنا ہے ملے گا، لیکن ان سے پہلے کس کو ملے گا؟ کہ اس بہن کو ملے گا جس بہن نے مار کھا کر بات سمجھائی تھی۔ کہ بہن وہ نہیں کر سکی جو عمر فاروق نے کیا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کس کے حصے میں جائے گی؟ کہ اس بہن کے حصے میں جائے گی جس بہن نے آدھا گھنٹہ اللہ کے نبی کی محنت کو دیا تھا، کہ اتنا بڑا آدمی مل گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی تشکیل کر کے لے آئے کہ ان کی ملاقات کی اور ذہن بنا کر لے کر آئے کہ وہ کون بن گئے؟ کہ امام المحدثین بن گئے، سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے بن گئے، کہ اتنا بڑا آدمی کل قیامت کے دن اس آدمی کے حصے میں جائے گا جو ذہن بنا کر لایا تھا کہ ہماری ملاقاتیں بڑے کام کیے ہیں، کہ دنیا میں بہت کام وہ ہے جو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے جس پر محنت کی وہ کر لیں گے، کہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ ہم لوگ رائے گنج اجتماع میں گئے تھے، وہاں طارق جمیل ایک بزرگ ہیں ہمارے، وہ کہنے لگے کہ میں تو تخت پر ناچتا تھا، ہم کو کہنے لگے میں تو تخت پر ناچتا تھا، میں دین سے میرا کوئی پالا نہیں پڑا تھا۔ کہ ہمارا ایک ساتھ اسکول میں پڑھنے والا ایک طالب علم تھا، وہ پیر سے ذرا لنگڑا تھا، کہ میں 60 اور 60 کے درمیان 60-70 کے درمیان کہ میں تو انٹرویو دیا ناچنے گانے کے لیے ایران جانے والا تھا، تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ میری چھٹی ہوئی ہے، میں اپنی اور پڑھائی کے لیے آگے جاؤں گا، یوں میں نے گھر والوں کو چکما دیا۔ لیکن یہ تشکیل والے پہنچ گئے کہ یہ ہمارا دوست تھا، وہ چوٹو دوست مجھے چپک گیا اور اس نے کہا تجھے 3 دن آنے ہی پڑیں گے،
تو وہ ایسا چپک گیا مجھے 3 دن اٹھا کر لے ہی گیا. بس وہ 3 دن ایسے لگے کہ آج تک 3 دن پورے نہیں ہوئے. پتہ نہیں کتنی دنیا وہ گھومتے ہوں گے. ان کو تو پوری دنیا جانتی ہے. وہ پیر سے معذور طالب علم کو کون جانتا ہے؟ ان کو تو بعد میں سب ملے گا. اس سے پہلے تو اس کو ملے گا جو ذرا کمزور بچہ تھا, جو ان کو پکڑ کر زبردستی لے کر آیا تھا, کہ اتنے چھوٹے دانے میں اتنا بڑا جھاڑ تھا وہ نظر نہیں آیا, لیکن وہ جھاڑ اگ گیا. پتہ نہیں 6 بر اعظموں میں اللہ نے ان سے کام لیا. وہ پوری دنیا چھان مارے, 100 بار مارے, کھاتے میں کس کے جائے گا؟ کہ وہ جو گھر کی ملاقات کرتا تھا ایسی کہ کوئی دانا ایسا نکل آیا اپنا کام بن جاتا ہے. تو ہمارا رجسٹر وزندار بنا کر جانا ہے. ہم اکیلے نہیں مریں گے, دنیا میں ہزاروں لوگ اپنے پیچھے چھوڑ کر مریں گے. کہ اس کے لیے کام کرنا ہے. تو سب نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ 2.5 گھنٹے اپنی مسجد کو گھڑی دیکھ کر دیں گے. کون 2.5 گھنٹے دے گا؟ 2 کام ہو گئے. تیسرا کام کیا کریں گے؟ تیسرا کام یہ کریں گے کہ ہمارے آنے والے مجمع کو ہم دینی ذہن بنائیں گے. ارے بھائی دینی ذہن کیسے بنائیں گے؟ کہ اس کے لیے 2 عمل ہم کریں گے روزانہ. گھر اور مسجد کی تعلیم کریں گے دینی ذہن بنانے کے لیے. کیوں؟ مسجد میں اگر کیا سنیں گے؟ کہ اللہ رسول سنیں گے. بھائی کہاں سے سنیں گے؟ کہ کوئی بات نہیں, ہمارے مشورے سے کتاب لکھی گئی ہے. کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں, ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں. اس کو مشورے سے اسی لیے لکھوایا تاکہ مسجد میں آنے والا ہر مسلی اسلام کے 5 ارکان سنے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے. وہ نماز پڑھے گا تو اللہ اس کو کیا دیں گے, اور نماز پر اللہ کیا دیتے ہیں, کہ اس کے جذبات بنے. اسی لیے اس کتاب میں لکھا. یہ کتاب سرسری نہیں لکھی گئی ہے, اس کو مشورے سے لکھوائی ہے. کہ اس میں کیا ہے کہ یہ عملوں کا شوق بھرنے کے لیے اعمال کی قیمت لکھی ہے کہ نماز پڑھنے پر اللہ کیا دیں گے. ارے بھائی تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے پر اللہ کیا دیں گے؟ کہ خالی نماز کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے پر اللہ کیا دیں گے. بھائی خوش و خضوع سے پڑھنے پر اللہ کیا دیں گے؟ بھائی پہلی صف میں پڑھنے پر اللہ کیا دیں گے؟ ارے بھائی گھر سے وضو کر کے آنے پر اللہ کیا دیں گے؟ ارے بھائی مسواک کر کے نماز پڑھنے پر اللہ کیا دیں گے؟ کہ ایسا بھرا جاتا ہے کہ اس کتاب میں جوان کو بزرگ بنا دیا. دیکھو سارے بزرگ بیٹھے ہیں, یہ سارے بزرگ بیٹھے ہیں. بھئی ان کو کیا سنا کہ وہی کتاب سنتے یہ سب بزرگ بن گئے. کہ جوان کو پنڈال میں ہوتا تھا, جوان کو گناہوں کے اڈوں میں ہوتا تھا. کہ جوان کو پنڈال میں کس نے بٹھا دیا؟ کہ اسی عملوں کے شوق نے بٹھا دیا. ہمیں اللہ کیا دینے والے؟ کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہر مسلی کو ہم روزانہ یہ تعلیم سنائیں گے, اور یہ تعلیم ہم اپنے گھر والوں کو روزانہ سنائیں گے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں 1/2 گھنٹہ تعلیم کو تو 1/2 گھنٹہ, گھر کی تعلیم کو 1/2 گھنٹہ, مسجد کی تعلیم کو 1/2 گھنٹہ. اگر ابھی ہمت نہیں ہوتی تو جتنی ہو رہی ہے اتنی کرو, لیکن کوشش کرو کہ آدھے گھنٹے تک لے جاؤ. ہر مہینے میں کم سے کم 1 منٹ بڑھا دو, تو بڑھاتے مہینے میں 1 منٹ, 12 مہینے کی 12 منٹ بڑھ جائے گی. لیکن ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا سنائیں گے نا, تو ہمارے آنے والے مسلیوں کی ذہن سازی ہوگی کہ ایمان والا کیسے ہوتا ہے. اس میں حکایت صحابہ پہلا حصہ ہے, حکایت صحابہ. کئی کیا چیز ہے کہ صحابہ کے مرد کیسے ہوتے تھے, صحابہ کی عورتیں کیسی ہوتی تھی, صحابہ کے بچے کیسے ہوتے تھے. کہ یہ باتیں پڑھی گئی. جب ہمارے بچے اس کو سنیں گے نا تو اچھا ایمان والا ایسا ہوتا ہے, میں بھی ایسا بنوں گا. اچھا ایمان والی عورتیں ایسی ہوتی ہے, پھر وہ ایسا بننا شروع ہو جائے گی. کہ ہمارے بچے کو یہ بات سنانی ہے. اور اس میں معاملات کا دین ہے, معاشرت کا دین ہے, اس میں اخلاقیات کا دین ہے, دین کے 5 شعبوں اور 5 ارکان کا دین ہے. اس کے لیے اس کو مسجد اور گھر میں پڑھنا ہے, گھر کی تعلیم اہتمام سے کرنی ہے. بھئی ہمارے ذمے ہے ہمارے گھر والوں کی یہ تعلیم, ہمارے ذمے ہے ہمارے گھر والوں کے ذہن سازی. کتابوں میں آتا ہے کہ ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت کا ذریعہ ہے یا اس کے لیے جہنم کا ذریعہ ہے. بھئی کیا بات ہو گئی کہ اگر اس کو صحیح روح اس نے دیا جینے کا تو اس کی اولاد اس کے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی. اور خدا نہ کرے کہ سمجھدار ہو کر بھی انجان بنا, یا سمجھنے کی چیزیں نہیں سمجھی اور اپنی اولادوں کو جو چیز دینی چاہیے نہیں دی, تو اولادیں زندگی ایسی ہی گزار لے گی. اس کا ذریعہ میں بنا ہوں. حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا کہ ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کی جنت کا ذریعہ ہے یا تو اس کی جہنم کا ذریعہ ہے. کہ ہم اپنی اولادوں کو کیا دے رہے ہیں. کہ ہمارے گھر میں دنیا بھر کے چرچے ہوتے ہیں, اگر چرچے نہیں ہوتے تو اللہ رسول کے چرچے نہیں ہوتے. ہم رات کو سوتے ہیں, ہمارا گھر لانچ بن جاتا ہے, ہم سب مل کر کھانا کھاتے ہیں, ہمارے گھر ہوٹل بن جاتے ہیں. لیکن ہمارے گھر میں اگر کوئی بات نہیں ہوتی تو اللہ رسول کی بات نہیں ہوتی.
ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اپنے گھر میں ان تعلیم کے حلقوں کو زندہ کریں، اس سے کہ ہمارے مردوں کا ذہن بنے گا، ہمارے بچوں کا ذہن بنے گا، ہمارے گھر کی مستورات کا ذہن بنے گا۔ اور ہم سب میں مستورات کا ذہن بننا ضروری ہے۔ بھائی کیوں ضروری ہے؟ کہ عورت گھر کی ملکہ ہے، گھر کی ملکہ، گھر میں اس کا راج پاٹ چلتا ہے، گھر میں اس کی بات چلتی ہے، اس کے جو وچار ہوں گے، اس کے جو جذبات ہوں گے، وہی جذبات بچوں میں منتقل ہوں گے۔ ہم تو کاروبار میں ادھر ادھر چلے جائیں گے، بچے ماں باپ سے جو ماں سے جڑے رہتے ہیں، ماں جیسی ہوگی وہی بات بچوں میں جائے گی۔ اسی لیے ہمارے وہاں کہاوت ہے، بھائی تمہاری ماترو بھاشا کون سی ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا بھائی تمہاری پترو بھاشا کون سی ہے۔ بھائی کیوں، کیا بات ہے کہ بچے ماں کی بولی بولتے ہیں؟ تمہاری مادری زبان کون سی ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا تمہاری پیدری زبان کون سی ہے۔ تمہاری مدر ٹنگ کون سی ہے؟ فادر ٹنگ کوئی نہیں بولتا۔ بھئی کیوں، کیا بات ہے کہ ماں کی بولی بچے بولتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ایک آدمی کا بننا ہے، اور ایک عورت کا بننا ایک عورت کا بننا گھرانے کا بننا ہے۔ اور فرماتے تھے مرد کا دین دروازے کی چوکھٹ تک ہے، اور عورت کا دین گھر کے اندر تک ہے۔ عورت بزرگ بن جائے گی، بچے کو بزرگ بنا دے گی۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مردوں سے زیادہ متقی عورت ہونی چاہیے، کہ عورت کا تقوی مردوں سے زیادہ ہونا چاہیے، عورتوں کی حیا مردوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بھئی کیوں، کیا بات ہو گئی کہ اس سے نسل چلتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ بنا ہے، یہ حیا والا پیٹ ہے تو بچہ جو وجود میں آئے گا حیا کے ساتھ پیدا ہوگا۔ یہ تقوی والا پیٹ ہے تو اس سے جو بچہ آئے گا وہ تقوی والا آئے گا۔ یہ پاکی والا پیٹ ہے تو اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا پاکی والا ہوگا۔ ورنہ آسمان سے پاک پانی آیا ہے، ٹنکی میں جس میں بھرا اس میں چوہا مرا ہوا پڑا ہے۔ اب وہ پانی ٹنکی سے باہر نکلا تو آسمان سے تو پاک آیا تھا، جس ٹنکی میں بھرا تھا وہ ٹنکی ناپاک تھی۔ اب جس پائپ لائن سے آئے گا تو سچ بتاؤ پاک آئے گا ناپاک آئے گا؟ ارے بولے بھائی، کتابوں میں آتا ہے ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اللہ ہر ایک کو فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں۔ جس پیٹ میں بچہ ہے وہ پیٹ میں تو بچہ بن رہا ہے اور اس کی آنکھیں گندی چیزیں دیکھ رہی ہے۔ جس پیٹ میں بچہ بنا ہوا بن رہا ہے وہ ماں ہوٹلوں پر بیٹھ کر نامحرم کو دیکھ رہی ہے، وہ ماں ان کانوں سے غلط باتیں سن رہی ہے، وہ ماں ان زبانوں سے غلط باتیں سوچ رہی ہے، اور اس نے زندگی گندی کر رکھی ہے۔ اب وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان ان ساری گندگیوں کے راستے سے گزر کر آئے گا تو سچ بتاؤ اچھا آئے گا یا گندا ہو کر آئے گا؟ ارے بولو بھائی، گندا ہو کر آئے گا اچھا ہو کر آئے گا؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہماری عورتوں کو ہمیں نیک بنانی ہے، اس کا راستہ گھر کی تعلیم ہے۔ ہم اپنے گھروں کو وقت دیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ وقت دیں، اور نہیں ہو سکتا تو جتنا ابھی ان کا ہو رہا ہے اس میں آہستہ آہستہ بڑھا کر ان تمام باتوں کو ان کو سنانا ہے کہ ان کے اندر یہ فکریں آئے گی جب گھر میں یہ بات پڑھی جائے گی۔ اس کے لیے روزانہ تیسرا کام جو کرنا ہے وہ مسجد اور گھر کی تعلیم کرنی ہے، کہ ہماری جو مشورے سے کتاب طے ہے فضائل عمل اور فضائل صدقات، اس میں 5 ارکان کی باتیں ہیں اور اسلام کے 5 شعبوں کی باتیں ہیں۔ جب اس کو پڑھا جائے گا تو ہمارا ننھا منا بچہ بھی بزرگ بن جائے گا۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ گھر اور مسجد کی تعلیم میں اہتمام سے بیٹھیں گے۔ بھائی کون کون بیٹھے گا؟ چوتھا کام ہمارے ماحول کو بنانے کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں 2 گشت کرنے ہیں۔ بھئی اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارے محلے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ان سب کی اجتماعی فکر ہمیں بنانی ہے۔ ایک تو ہم نے 2.5 گھنٹے میں جا کر ان کی انفرادی ملاقاتیں کی ہے، لیکن ہمارا جو محلہ ہے وہ اجتماعی محلہ، اجتماعی۔ جب فکریں مجتمع ہو جاتی ہے کام آسان ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی محلے کا لائٹ چلا گیا، محلے کی لائٹ چلی گئی، محلے کے سارے لوگ جمع ہو گئے تو سچ بتاؤ کام آسان ہو جائے گا یا مشکل ہو جائے گا؟ جی آسان ہو جائے گا۔ اور محلے کے 2-5 لوگوں نے فکر کی لائٹ کی، باقی سب بے فکر ہیں، تو بولو کام آسان ہوگا بھائی؟ تو محلے کا روڈ ٹوٹ گیا، محلے کے سارے لوگ اجتماعی فکر میں جمع ہو گئے کہ ہمارا محلے کا روڈ بننا چاہیے،
کام آسان ہو جائے گا. محلے کی پانی چلا گیا محلے کا کیا کریں گے؟ کہ محلے کے سب کی ایک آواز بن جائے گی، کہ محلے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہ یہ اتنی بڑی ہماری ضرورت کی چیز ہے، ہمارے ہر ایک گھر کی ضرورت کی چیز ہے، وہ ہمارے محلے کے تمام لوگوں کی ہمیں اجتماعی فکر بنانی ہے. کہ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کہ محلے میں ایک دن ہم پورے محلے والوں کو جمع کر کے ان سے گشت کے ذریعے سے جمع کریں گے اور عمومی بات کے ذریعے سے ان سب کے دینی ذہن بنائیں گے کہ محلے والوں یہ ہم سب کی اجتماعی ضرورت کی چیز ہے. ہمارا مرد، ہماری عورتیں اور ہمارے بچے، ہم میں سے ہر ایک کے جذبات بنے. اس کے لیے ہمیں یہ سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے. کہ جب یہ کیا جائے گا تو محلے کے تمام افراد کی فکریں اچھی بنے گی، سوچ اچھی بنے گی. پھر مسجد کے راستے سے ہر گھر کا آدمی یہ بات لے کر جائے گا اور ہر محلے والے کا تعلق اللہ کے گھر سے جڑے گا. اور ہمیں اللہ کیا دے گا؟ کہ ہم نے گشت کا عمل کیا، کہ اس گشت کے عمل پر اللہ ہمیں نبیوں کو جو اللہ دیتے تھے وہ ایسا ہمیں بدلہ دے گا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ گشت کا عمل نبیوں کی محنت سے قریب تر کا عمل ہے. کہ یہ سنت عمل ہے کہ لوگوں کے پاس جانا، نبی جاتے تھے، انبیاء جاتے تھے، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ فرائض کو زندہ کرتے ہیں، اللہ واجبات کو زندہ کرتے ہیں، اللہ دین کو زندہ کرتے ہیں. ہم سب کوئی نہ کوئی گشتوں کی برکت یہاں بیٹھے ہیں، ہم پر لوگوں نے گشت کیے ہیں، تو ہمارے محلے کی فضا بنے گی اور ہماری آخرت بنے گی. اس لیے نیتیں کرنی ہیں. ایک اپنی مسجد کا گشت کرنا ہے. بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ پھر دوسرا کیا کریں گے؟ کہ ہمارے محلے کی فضا بنی، ہماری مسجد کی فضا بنی، ہمارے گھر کی فضا بنی. اب کہ ہمارے محلے کے اطراف کی فضا. کیوں؟ کہ اگر وہ فضا نہیں بنی تو وہاں کے جراثیم یہاں آ جائیں گے. کہ اس کے لیے ہفتے میں ایک دن فارغ کر کے اپنے اطراف کی مسجدوں میں گشت کے لیے جانا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر مسجد والے اپنے اطراف کے محلوں کو 2-2.5 مہینوں کے لیے لے لیں اپنے بزرگوں کے مشورے سے کہ ہم کو یہ مسجد دے دو کہ یہ محلے میں یہ فضا نہیں ہے، ہماری اپنی پوری مسجد مل کر ہم گشت کریں گے، ہم وہاں ملاقاتیں کریں گے اور 2-2.5 گھنٹے میں ایسی محنت کریں گے کہ ہم اس محلے میں بھی ان اعمال کو ایسے زندہ کر دیں گے جیسے ہم نے اپنی مسجدوں میں زندہ کیا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کہ ہماری 4 سائڈیں ہوتی ہے، 1 2 3 4، 2-2.5 گھنٹے ہم نے یہاں کیا، یہاں کی فضا بنا دی. پھر دوسرے 2-2.5 گھنٹے یہاں محنت کی، پھر یہاں کی فضا بنا دی، پھر یہاں کی فضا بنائی، پھر یہاں کی فضا بنائی. تو کیا ہوا؟ کہ 8-10 مہینے ہوتے ہوتے ہمارے مسجد کے اطراف کی پوری فضا بن گئی، کہ چاروں طرف کی فضا بن گئی. کب ہمارا محلے اور ہمارا اطراف سارا دیندار بن گیا. کہ یہ کس سے ہوگا؟ کہ یہ دوسرے گشت کی برکت سے ہوگا. اس کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ 1 گھنٹہ فارغ کرنا ہے دوسرے گشت کے لیے اور مشورے سے اس مسجد کو محنت کا میدان بنانا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اطراف پورا دیندار بن جائے گا. تھوڑی تھوڑی محنت سے اللہ پورے اطراف کو دیندار بنا دیں گے اور کل قیامت کے دن وہ ہمارے نامۂ عمل میں آئے گا. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ دوسرا گشت بھی کریں گے. بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا کون کون کریں گے؟ سب کریں گے. اللہ توفیق دے. کتنے کام ہو گئے بھائی؟ ایک کام رہ گیا. وہ کب کرنا ہے؟ کہ مہینے میں 1 مرتبہ کرنا ہے. کہ وہ کیا کرنا ہے؟ کہ اپنے محلے اور اب سب ہو گئے، اپنا گھر، اپنی مسجد، اپنا محلہ، اپنا اطراف. کہ ہمارا ضلع، کہ ہمارے ضلع کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کہ ہمارے ضلع کے لیے ہم ہر مہینے 3 دن ہفتہ طے کر کے لگائیں گے. کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ ہمارے 3 بڑے فائدے ہو جائیں گے. کہ سب سے پہلا میرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو 4 مہینے اور چلنے میں میری دماغ میں تازگی آئی تھی، گھر رہتے رہتے وہ جو دماغ میں خرابی آئی ہے اور دنیا کی محبت آ گئی اور غفلت آئی ہے، میں جب 3 دن جاؤں گا تو سب سے پہلے 3 دن لگانے سے میری فکریں تازہ ہو جائے گی اور میرے اوپر چڑھا ہوا گرد و غبار اللہ دور کر دیں گے. میں 3 دن میں جا کر اللہ بولوں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابیوں کو بولوں گا، تعلیم کے حلقوں میں اللہ رسول کو سنوں گا. تو سب سے پہلے تو میری فکر بڑھے گی، غلط فکریں نکلے گی، صحیح فکریں آنا شروع ہوگی اور اس کے ذریعے سے میرے اعمال میں طاقت پیدا ہوگی. کہ میرے 3 دن لگانے سے پہلا نفع مجھے یہ ہوگا. دوسرا نفع کیا ہوگا؟ کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، کہ میں تو اپنے ساتھ جب جماعت بنا کر جاؤں گا تو میرے محلے کے 10-15 آدمی میرے ساتھ آئیں گے. کہ 3 دن میں ان 10-15 آدمیوں کی میں یہ فکر بناؤں گا، یہ سوچ بناؤں گا. تو جیسے وہ طالب علم نے، ایک اسکول کے طالب علم نے ایک آدمی پر 3 دن محنت کی تو وہ اتنا بڑا آدمی بن گیا، تو میں ہر 3 دن میں 15 ساتھیوں پر اپنی محنت کروں گا تو وہ کیا کیا کچھ بن جائیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو میں جن کو لے کر جاؤں گا
میں ان 15 بچوں پر جم کر محنت کروں گا. وہ 15 بچے اگر تیار ہو گئے تو وہ 15 بچے نہیں ہیں. کہ پھر وہ 15 کون ہیں؟ کہ وہ 15 خاندان ہیں، 15 گھرانے ہیں، یہ 15 نسلیں ہیں. اگر ایک آدمی کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ اپنے بچوں کو سمجھائے گا، اپنی گھر والی کو سمجھائے گا. کہ ہماری بات 15 گھروں میں چل پڑی. کہ گھر کا ذمہ دار کو بات سمجھ میں آ گئی، گھر کے وڈیل کو بات سمجھ میں آ گئی. کہ تنا ہرا بھرا ہو گیا، کہ شاخیں بھی ہری بھری ہو جائے گی. کہ تنا ہرا بھرا ہو گیا، کہ شاخیں بھی ہری بھری ہو گئی. کہ اس ایک آدمی کا بننا پورے خاندان کے بننے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو میں اتنے خاندانوں میں صحیح بات پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہوں. کہ میرے تو 3 دن لگیں گے لیکن اتنے گھرانوں کے بننے کا ذریعہ بنوں گا. یہ دوسرا نفع. تیسرا نفع کیا ہوگا؟ کہ تیسرا نفع یہ ہوگا کہ جب میں اپنے دیہاتوں میں جاؤں گا، اطراف کے دیہاتوں میں، تو 3 دن اس بستی میں گزاروں گا. تو جیسے اپنے اوپر محنت کروں گا اور اپنے محلے کے 15 بچوں پر محنت کروں گا، تو اس بستی میں بھی تو محنت کروں گا. تو اس بستی میں جب ہماری محنت ہوگی، 3 دن میں ہم وہاں سے نفع جماعت بنائیں گے، مسجدوار جماعت بنائیں گے. تو کیا ہوگا کہ وہ مسجدوار جماعت وہاں لوگوں پر محنت کرے گی. ہم نے وہاں سے چلے 4 مہینے کیا، 3 دن کی جماعت وصول کی، وہ اپنا دین سیکھ کر آئیں گے. تو ہم تو 3 دن کے بعد چلے آئیں گے، لیکن وہ ہمارے آنے کے بعد وہاں دین کی فکریں کرتے رہیں گے اور وہاں نمازی زندہ کرتے رہیں گے، دین زندہ کرتے رہیں گے. تو اللہ ہمارے 3 دن میں پورے گاؤں کو ہمارے حصے میں کر دے گا. کہ وہ پورے گاؤں کی دینداری ہمارے حصے میں آ گئی. کہ کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے نا، تو ہمارے ضلع کا یہ گاؤں کا کس کے نام ہے اعمال میں؟ کا فلاں کے نام ہے اعمال میں. اور وہ گاؤں کا فلاں کے نام ہے اعمال میں. وہ گاؤں کا فلاں کے نام ہے اعمال. بھئی کیا بات تھی کہ یہ اپنی مشغول زندگی میں 3 دن جاتے تھے اور اپنے ایک دیہات میں اپنے گاؤں میں پھرتے تھے، چلتے تھے. کہ اس کے لیے کہ ان کا بڑا اجر ہو گیا. شیطان یہ نہیں کرنے دے گا. کیوں؟ کہ یہ خود ہی 3 دن نہ جائے. جب 3 دن نہیں جائے گا تو نہ رہے بانس. ارے بولو بھائی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسوڑی. کہ نہ یہ بنے، نہ یہ 15 کو بنائے، نہ اس کے ذریعے سے کوئی بنے. تو نہ خدا ہی ملا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو کچھ نہیں ملنا چاہیے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسوڑی. تو ہمیں طے کرنا ہے کہ بانس بھی لائیں گے، بانسوڑی بھی بجائیں گے، ہم بھی بنیں گے، پوری دنیا کو بنا کر جائیں گے. اور اکیلے نہیں مریں گے، ہزاروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے. کہ ہم عالمی نبی کے امتی ہے تو کیسے جائیں گے؟ کہ پورے عالم کے ساتھ پورے عالم کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. کہ اس کے لیے اپنی گھر سے محنت کریں گے. اپنا گھر، اپنی مسجد، اپنا محلہ، اپنا اطراف، اپنا ضلع. پھر اس کے بعد کہ اللہ ہمت دے گا ہمارا صوبہ. کہ اللہ نے ہم کو چلہ دیا ہے، چلے میں ہمارے صوبے میں جائیں گے. اور ہمارا ملک، اللہ نے ہم کو 4 مہینے دیے ہیں، ہمارے ملک میں پھریں گے. اور پوری دنیا کہ ہم بیرون میں جائیں گے. کہ پھر کہ جب کل قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو ہمارے جھنڈے کے نیچے کون آ جائے؟ کہ افریقہ والوں کو ہمارے جھنڈے کے نیچے. ارے بھائی کیوں ایسی باتیں تو کر رہا ہے؟ ہم پیٹ کاٹ کر پیسے جمع کیے تھے، افریقہ ہم گئے تھے، پیدل ہم چلے تھے، ٹینٹوں میں ہم نے قیام کیا تھا، ہم نے آنسو بہائے تھے. اللہ پاک ہمارے جھنڈے کے نیچے افریقہ کو کر دے. اور یہ برطانیہ کہ ہمارے جھنڈے کے نیچے. کہ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے بچوں کی ہم نے ان کی چاہتیں قربان کی تھی، پیسے بچا کر گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ کہ سورج اگتا تھا وہاں بھی گئے تھے، سورج ڈوبتا تھا وہاں بھی گئے تھے. لوگ محل پر محل بنا رہے تھے، لوگ گاڑیوں پر گاڑیاں خرید رہے تھے، لوگ کپڑوں پر کپڑے خرید رہے تھے. کہ ہم نے اپنے چاہتے آخرت کے لیے دبا رکھی تھی کہ ہم دنیا میں اپنے جان مال کو اللہ کا کرنا دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے ہم لگا کر آئے ہیں. کہ ہمارے جھنڈے کے نیچے اللہ ملکوں کو اور یہ بہار کا ہمارے حصے میں. کہ ہم کیوں بھائی؟ کہ ہم تو 2-4 مرتبہ بہار میں 4 مہینے لگانے گئے تھے. اور وہ صبح کہ وہ بھی ہمارے حصے میں، یو پی بھی ہمارے حصے میں، بنگال کہ وہ بھی ہمارے حصے میں، ہم وہاں بھی گئے تھے. اور یہ تمل ناڈو کہ وہاں بھی ہم گئے تھے، اور کشمیر کہ وہاں بھی ہم گئے تھے. یا اللہ تم تو ایک زندگی میں کتنا کما کر آئے. کہ ہم تو ہر سال 4 مہینے دیتے تھے، کہ چھوٹے جیون میں ایک بڑی کمائی کرنے کا موقع مل گیا. ہمارے ابھی ایک حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا. بھئی کتنے عمر میں؟ کہ 75 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں. کتنے 4 مہینے لگائے؟ کب 52 4 مہینے لگائے، 54 4 مہینے لگا دیے. کہ ہم بھی اپنی زندگی کو ضائع نہیں کریں گے. کتابوں میں یہ آیا ہے کہ جو آدمی وقت کو ضائع کرتا ہے وقت بھی اس کو ضائع کر دیتا ہے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ بار بار 4 مہینے لگا کر ایسی موت مریں گے کہ انشاءاللہ جس دن ہم مریں گے نا تو ہزاروں اپنے پیچھے رونے والے چھوڑ کر مریں گے. ایسے نہیں مریں گے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود.
کیسے مریں گے کہ ہزاروں لوگ میلوں دور ہمارے پیچھے روئیں کہ ہمارا خیر خواہ چلا گیا، انڈسٹریز والے نوکر روئیں گے، وہاں کے مزدور روئیں گے کہ وہ مر گیا جو ہمارے پاس ٹینٹ میں آ کر قیام کرتا تھا، جس نے ہمیں نمازیں پڑھوائی تھی، جس نے ہمیں طیات سکھائی تھی، وہ لوگ ہمارے پیچھے روئیں گے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں جائیں گے، بار بار جائیں گے، 4 مہینے جائیں گے۔ ارے وہ سب نیتیں کرتے ہو؟ کون کون نیت کرتا ہے؟